جی اس میں لیسن 1 میں ہم جو ہے لیول 1 کے لیسن 9 میں ہم جو ہے افعال شروع کریں گے اور فعل ماضی سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں آج 3 افعال لیں گے، ہم فعل لیں گے، فعلا، فتح اور جعلا۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں جو نا قرآن پاک کو سیکھنے میں اور اس کو نماز کو سیکھنے میں بہت مدد ملے گی، اور یہ بڑے امپارٹنٹ ہے، اور بہت بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے نا گرامر پڑھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ مشکلات نہیں ہے، بہت آسان کی گئی ہے، اس لیے اس کو آسانی ہوگی۔ لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم اسے ٹی پی آئی یوز کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ سنیے، پھر دیکھیے، پھر سوچیے، پھر بولیے۔ دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، پھر بولیے، اور پھر کیا کہیے، بتائیے، بتائیے، اور دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ اس طریقے سے سیکھنا آسان ہو جائے، جیسے ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو مل کے کر رہے ہیں وہ، اور ہم آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں، ڈائلاگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ صرف یہاں پہ اس وجہ سے کیونکہ ہم زوم پہ کر رہے ہیں تو ایک فرد جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی سب سپوزڈ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ضرور ریپیٹ کیجیے گا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کوئی بھی اب جملہ بولا جائے گا اس کی 3 چیزیں ہوں گی، کوئی آیت لے اس میں 3 چیزیں ہوں گی، ایک اسم ہوگا، ایک فعل ہوگا، اور ایک حرف ہوگا۔ اسم کیا ہے؟ کسی کتاب کا نام یا کوئی صفت، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ الف لام سے شروع ہوگا یا تنوین آئے گی۔ تنوین کیا ہے؟ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، یا اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف آئے گا۔ جب جمع بناتے ہیں تو یہ آتے ہیں، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ دیتے ہیں، یہ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حرف کیا ہے؟ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، بی، لی، من، فی، ان، تو یہ سارے جو ہیں وہ علی، اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سارے حروف ہیں جو جوائنٹ کرتے ہیں اسم کو اور یا اسم اور فعل کو۔ تو یہ آگے ہمارے سامنے حرف، اور ہم نے کہا تھا لی، لیے، ہم نے اس کے لیے یاد رکھنے کے الحمدللہ، من سے اعوذ باللہ من الشیطان، ان سے رضی اللہ عنہ، لیے، من سے، ان سے۔ تو ہم نے اس کی یہ گردان کی تھی، میں خود ہی کروں گا۔ لہو اس کے لیے، لہو منصب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ ایسے ہم ضمیر لگاتے ہیں، من کے ساتھ ضمائر لگاتے ہیں، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کو آپ سب سے، منا ہم سے۔ اور پھر ان کے ساتھ ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو ہے وہ لا، من اور ان کے ساتھ ہم نے یہ کی۔ اب جو آگے حروف ہے وہ بی، بسم اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ پر السلام علیکم، بی سے، فی میں، اللہ پر، اس طرح ہم ضمائر لگا کے اس کی بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کیا تھا۔ اگلا ہے الہ، طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، مع ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اندہ پاس، کمریال اندک، اور ان کے ساتھ ہم ضمائر لگائیں گے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ ماں کے ساتھ، ماں ہو اس کے ساتھ، ماں ہوں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، ماں یا میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، ماں نہ ہمارے ساتھ۔ پھر لفظ اندہ جو ہے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں حرف کے ساتھ، اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس۔ آج کا جو سبق ہے وہ ورب ہے، فعل، اس کو ورب بھی انگلش میں ورب کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو عربی میں جو ورب ہے نا وہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، عربی میں ورب جو ہے وہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، جیسے فا عین لام فعلا، فا تا ہا فتح، نون صاد را نصرا، زا را با ضربا، فعلا، فتح، نصرا، ضربا۔ یہ فعل ہے، اور یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، یہ وہ کام کرنے کے کام کو جب فعل کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہیں عربی میں، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اردو اور انگلش سے۔ مینلی جو ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، فعل ماضی جو ہو چکا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یہ ہوگا۔ جو مضارع ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کی کمبینیشن ہے۔ ہم انگلش میں جو ہے وہ کرتے ہیں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ پریزنٹ جو ہو رہا ہے اور پاسٹ جو ہو چکا ہے، فیوچر جو ہوگا۔ اردو میں کہتے ہیں حال، ماضی اور مستقبل۔ یہ حال اور مستقبل جو دونوں کمبائن کر تو مضارع بنتا ہے۔ یہ اس میں ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی ورڈ ہوگا، لیکن اس میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے،
یا وہ ہوگا، دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر جو تیسری ہے یہاں پہ امر ہے، یہ حکم دینا، یہ گزار، یعنی اوپر سے نیچے حکم ہوگا اور نیچے سے اوپر جو گزارش ہوگی. دعا جو ہے نا یہ بھی فعل امر ہے، لیکن یہ گزارش ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی وہ بھی امر ہے، وہ حکم ہے. تو حکم جو ہے وہ امر ہے، اور اس کو جو ہے نہ کرنا نہیں ہے. تو امر اور نہیں دونوں یہ اکٹھے آئیں گے، حکم دینا یا روکنا. فعلا اس نے کیا. اب جو فعلا کی جمع ہے نا وہ فعالو ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. جو فعلا کی جمع ہے وہ فعالو ہے. واو الف لگا دیتے ہیں تو یہ جمع بن جاتی ہے. اس نے کیا. اب اس کو میننگ وہی ہے ہماری جو کرنے کا طریقہ ہے اس کا اپنا ٹی پی آئی کا، کہ ایک انگلی جو ہوگی وہ سنگل کے لیے ہوگی، 4 انگلی جو جمع کے لیے ہوں گی. یہ کہ جیسے ہو تھا نا وہ، تو ہو ہم تھا، یہ وہی ہوگا ہو اور ہم، ہو اور ہم. ہو اس نے کیا، اور فعالو ان سب نے کیا. تو یہ ہم جو ہے نا اپنی ایکسرسائز کریں گے. ہم کہیں گے فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا. اور فعالو پہ یہ فوکس کیجیے گا، جو فعلا کی جمع ہے وہ فعالو ہے. اس سے آپ یاد رکھیں گے، اور یہ لگاتار آئیں گے ہر جو ہے نا فعل کے ساتھ. یہ ہمیں یہ ایکسرسائز کرنی ہوگی، اور ہم ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں تو بہت آسان ہوگا. ہم انجوائے کریں گے اس کو. فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا. اس کے بعد ہے فعلتا. فعلتا جیسے میں نے کہا تا پہ زبر، وہ بارکتا. اس کے بعد تھا وہ صلیتا، تو تو وہ تا پہ زبر تھا. تو آپ نے کیا یا تم نے کیا؟ فعلتا تم نے کیا. فالتو جب تا پہ پیش ہوا تو میں نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فالتو میں. فالتم جمع آ گئی، اب سب نے کیا. فالنا ہم سب نے کیا. اب یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. اچھا یہ صرف جو ہے نا ریپیٹ میں تنویر صاحب نہیں کرے، آپ سب ریپیٹ کریں میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعالون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعالون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اب سر ابھی میں پڑھیں گے پیر کر کے. فعلا فعلو، فعلا فعالو، فعلا فعلو، فعلا فعالو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. میں میں پڑھوں گا، آپ اردو بولیں گے. فعلا اس نے کہا، اس نے اس نے کیا، کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا. ہم سب نے کیا. آپ ایکسرسائز بک میرے خیال میں یوز کر رہے ہوں گے، ورنہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیں، اور یا اگر میں وہاں سے کہیں سے مل جاتی ہے تو خرید لیں، اور اس پہ ضرور جو آپ پریکٹس کریں. پریکٹس لکھنے سے جو ہے وہ خاصا انسان سیکھتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا یہ کیا ہے. فے فا زبر عین زبر پہ کوئی چینج نہیں ہے. چینج کہاں پہ؟ اس کے اینڈ پہ ہے. فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اینڈ پہ چینج ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو ماضی کا ورڈ ہوگا نا، ماضی کا جو فعل ہوگا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے، تو آپ دیکھیں گے اگر اس کے اینڈ پہ چینج آ رہی ہے اور شروع میں چینج نہیں آ رہی تو کہتے ہیں یہ ماضی ہے. ٹریک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. جو بھی اینڈ پہ چینج ہوگی نا آپ کہیں گے یہ ماضی ہے، اور جو شروع میں چینج ہوگی مضارع ہے. انشاءاللہ وہ آج ہی ہم کریں گے آگے، لیکن پہلے اس کو دیکھ لیں. میرے خیال میں آج نہیں بعد میں پڑھ کریں گے یہ پچھلے اگلے سبق میں. تو فعلو اس نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا. اور یہ تا پہ زبر تا پہ پیش جو ہے نا، یہ بہت بڑا ڈفرینس کرتی ہے. اور پڑھنے میں تبھی کہتے ہیں دھیان سے پڑھیں. یعنی فعلتا آپ نے کیا اور فعلتو میں نے کیا ہے، دونوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. جو عربی ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہم نے ضمائر پڑھی تھی تو یہ قرآن پاک میں جو ان کی تعداد ہے نا، ہوا جو ہے 381 بار ہے، ہم 338 بار ہے، انتا 67 ٹائم ہے، انا 62 ٹائمز ہے، انتم 118 ہے، اور نانو 63 ہے. 100 سے زیادہ کیا ہے انتم، اور 300 سے زیادہ کیا ہے ہوا اور ہم. یعنی کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن پاک میں. میں اس لیے ان کی اہمیت کے سلسلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے
اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ضمائر ہے فعالہ اور فعالو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہوا اور ہوں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور پھر فعلتم جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہ ان تین پہ جو ہے وہ خاص طور پہ آپ فوکس کریں، یہ بہت ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اس میں آگے ہم چلتے ہیں. جب ہم اس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سوال جواب کی شکل میں سیکھنا، ڈائلاگ کی شکل میں سیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہم جو ہے وہ اس کے گفتگو میں سیکھنا چاہیں گے، بول چال کی شکل میں سیکھنا چاہیں گے. اس بول چال کی شکل میں کیا ہوگا، میں سوال کروں گا کیا آپ نے کیا، تو جواب کیا ہوگا، ہاں میں نے کیا. تو یہاں پہ جو ضمیر ہوگی وہ چینج جائے گی. یہ فالتا، میں حل فالتا نام فالتو، تو یہ چینج. فعالہ پہ نہیں، کیا اس نے کیا، جواب ہوگا ہاں اس نے کیا. کیا انہوں نے کیا، تو جواب ہوگا ہاں انہوں نے کیا. جب سوال ہوگا کیا آپ نے کیا، تو جواب ہوگا ہاں میں نے کیا. پھر جواب کیا آپ سب نے کیا، تو کہا گیا ہاں ہم نے کیا. تو یہاں پہ ضمیر چینج ہوگی، جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہے. کیا آپ سب نے کیا، ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب یہ ہمارے سامنے یہ آ گیا، ڈائلاگ آ گیا. حل فعالہ کیا آپ نے کیا، نام فعالہ ہاں میں نے کیا. حل فعالہ کیا اس نے کیا، حل فعالہ کیا اس نے کیا، نام فعالہ ہاں اس نے کیا. حل فعالو کیا ان سب نے کیا، نام فعالو ہاں ان سب نے کیا. اب یہاں پہ جو ہے وہ چینج نہیں ہے. حل فعالہ نام فعالہ، حل فعالو نام، نو چینج. اور آگے چلتے ہیں. حل فعلتا کیا آپ نے کیا، یہاں کیا کہا نام فعلتو ہاں میں نے کیا، چینج. حل فعلتا نام فعلتو. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نام فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. اچھا یہ ٹرک ہے جو ہماری پوری اس میں ڈائلاگ میں آئے گا. یہ کائنڈلی آپ ایک دفعہ اپنے ذہن میں کیپچر کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. بیسک کانسیپٹ ہے کہ تھرڈ پرسن میں نو چینج. کیا آپ نے کیا، اس نے کیا ہاں اس نے کیا. کیا انہوں نے کیا، ہاں انہوں نے کیا. لیکن یہاں پہ جب کہتے ہیں کیا آپ نے کیا، ہاں میں نے کیا. کیا آپ سب نے کیا، ہاں ہم سب نے کیا. حل فعلتا نام فعلتو، حل فعلتم نام فعلنا. ہم اس کو آسانی کے تا تو تم نہ، یہ اپنے ذہن رکھیں. اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، لاشعوری طور پر ریپیٹ کرتے رہیں. تا تو تم نہ، تا تو تم نہ. اب یہ دیکھیں اینڈ پہ چینج ہو رہی ہے نا. اگر آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں تو ایک ہوائی جہاز جاتا ہے چلا گیا تو اینڈ پہ کیا ہوگی، اس کو دم نظر آئے گی، اینڈ نظر آئے گا اس کا. تو یہ تو تا تو تم نہ جو ہے یہ اینڈ ہے. تو یہ ماضی چلا گیا، کام ختم ہو گیا. اب دوسرا جو سیٹ ہے ہمارے پاس، فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جالا اس نے بنایا. اب بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. تو یہ فعلا کو جالا بنانے کے لیے فا کو جیم سے چینج کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا، جالا اس نے بنایا. اب یہ ہمارے پاس فعلا کی پوری گردان ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا. اب نے جالا کی گردان بنانی ہے تو ہم صرف جو ہے وہ فعلا کو ہم چینج کریں گے. یہ ہمارے پاس آ کہ جالا جالو جالتا جالتم جالتم جالنا. صرف ہم نے کیا کیا، فا کو جیم سے چینج کر دیا. تو یہ جالا جالو جالتا جالتم جالتم جالنا. دیٹس آل، بس یہی ہے. جالا جمع کیا ہوگی، جالو. حل جالا کیا اس نے کیے بنایا، نام جالا ہاں اس نے بنایا. حل جالو کیا ان سب نے بنایا، نام جالو ان سب نے بنایا. اب آگے کیا ہوگا، وہی اینڈنگ سیم. جالو ان سب نے بنایا، جلتا آپ نے بنایا، جلتو میں نے بنایا، جلتم آپ سب نے بنایا، جلنا ہم نے بنایا. جالا اس نے بنایا، جال ان سب نے بنایا، جلتا آپ نے بنایا، جلتو میں نے بنایا، جلتم آپ سب نے بنایا، جلنا ہم نے. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. جالا اس نے بنایا، جی جالا جالا اس اس نے، نے بنایا، جال ان سب نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جلتا آپ نے بنایا. جلتا آپ نے بنایا. آپ کی جو اپنا ہے نا کمپیوٹر سیٹنگ وہ خراب ہوئی ہے کیونکہ آواز جو ہے وہ ڈیلے کر کے آ رہی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کسی اور بھائی سے وہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں کیونکہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ کی آواز میں. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جالا اس نے بنایا، جالا اس نے بنایا، جال ان سب نے جالا بنایا، اس نے، جالو ان سب نے جالو بنایا، ان سب نے بنایا، جلتا آپ نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جلتو میں نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جلتم آپ سب نے بنایا، جلتم آپ سب نے بنایا، جلنا آپ سب نے بنایا. جالنا ہم سب نے بنایا. اپنا سہیل بھائی آپ میرے سے ریپیٹ کر رہے ہیں. جالا اس نے بنایا، جالا اس نے بنایا، جال ان سب نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جلتا آپ نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جلتو میں نے بنایا،
जालतू मैंने बनाया, जल तुम आप सबने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जलना आप सबने बनाया। जालना हम सबने बनाया, अब अरबी में से रिपीट करेंगे, जाला जालू, जाला जालू, जाला जालू, जाला जालू, जलता जालतू, जालता जालतू, जाल तुम जालना। जालतुम जालना। मैं अरबी बोलूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा, जाला उसने बनाया, जालू, उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू, मैंने बनाया, जल तुम आप सबने बनाया, जालना। हम सबने बनाया। अच्छा, उसमें ये डायलॉग है, हल जाला क्या उसने बनाया, ना जो है नाम जाला, हाँ उसने बनाया। हल जालू कि उन सबने बनाया, नाम जालू उन सबने बनाया। अब आएगा ये डायलॉग आ गया, हल जलता क्या आपने बनाया, नाम जलतू हाँ मैंने बनाया। हल जल तुम क्या आप सबने बनाया, नाम जलना आप सबने बनाया। मेरे से रिपीट कीजिएगा, हल जाला नाम जाला, हल जाला नाम जाला, हल जालू नाम जालू, हल जालू नाम जालू, हल जलता नाम जालतू, हल जालतू नाम जालतू, हल जल तुम नाम जालना। हल जालतुम नाम जालना। देखो मैं सही हो गया उनका जो है ना वो वाईफाई का जो है ना, आप उनको करने दे जरा, तनवीर भाई को। तो मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जाल तुम। नाम जालना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम फतह करते हैं, फतह लेते हैं, तो वही एंडिंग चेंज हो रही है, वही ता तू तुम ना, और फतह, फतह की जमा क्या आएगी, फतहू, और फतह था फतह तू फतह तू, फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हमने खोला। मेरे से रिपीट कीजिएगा, फतह उसने खोला, फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। फतह ना हम सब ने खोला। अभी सिर्फ बोलेंगे हम, फतह फतहू, फतह फतहू, फतह फतहू, फतह फतहू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतह तुम फतहना, फतह तुम फतहना, फतह तुम फतहना। फतह तुम फतहना। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हो चुका। अब इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा डिले शुरू किया था। नुक्ता तालीम में जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस मुझे ऐसी बात बताइए कि मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी कि हर लम्हे जो है वो जब भी टाइम मिले आप अल्लाह की तस्बीह करते रहे, आपकी जुबान तर रहनी चाहिए। अगर आप कुरान बल्फाज पढ़ेंगे, आवाज़ बुलंद अल्फाज से पढ़ेंगे, आवाज़ से पढ़ेंगे, या कम से कम धीमी आवाज़ में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। और दूसरे तसव्वुर कीजिए, आप रास्ते में चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो पास से एक नई कार गुजरती है तो आपका जहन भटक जाएगा और शैतान आपको जिक्र से दूर, अब कार के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन आप बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में तो दिमाग आपका कंफ्यूज होगा, लेकिन फिर जो है ना आप वापस आ जाएंगे। यानी अब कई बार नमाज हम पढ़ते हुए जो है ना वो खामोश से पढ़ रहे होते हैं, तो हम जब वो कहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और फिर थोड़ी देर लगती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे हो तो उससे जो है वो आवाज़ भटक जाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक और चीज़ ये है कि हमारा ना दिमाग रुकता है ना जुबान थकती है। दिमाग भी हर वक्त काम करता रहता है, जुबान भी बोलती रहती है। आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि आज मैंने बहुत बातें की, मेरी जुबान थक गई है, जुबान में दर्द हो रहा है। जुबान में कभी किसी का दर्द नहीं होता, बाकी जिसम में दर्द होता है जहाँ पे हड्डियाँ होती हैं। जुबान में दर्द, ना जुबान थकती है ना जुबान में दर्द होता है। तो ये कम से कम जो है वो चलते फिरते आप जो ये जैसे दुरूद शरीफ या उसको या जो भी आयात हम पढ़ते हैं तो उनको जो आप तिलावत करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 अल्फाज सीखे हैं जो 27,926 बार आए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा शामिल करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें से बेहतरीन हुआ है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और कायम करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर जी। जी सुहेल भाई। जी